تو گویا کہ پہلی بحث یہ ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ سیرت نگاروں کو، جو سیرت نگار ہے ان کی روایت کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ وہ اس علم کے زیادہ ماہر ہیں۔ تو اصول سیرت میں ایک یہ بحث بھی چلتی ہے۔ اسی طرح سیرت کے حوالے سے جس طرح پیچھے بھی ہم نے تھوڑی سی بحث کر لی کہ پرانے زمانے کے لوگ یا سیرت نگار یا آج سے کچھ عرصہ پہلے امام واقدی وغیرہ کو ضعیف سمجھتے تھے کہ وہ تو ضعیف سیرت نگار ہے، یا ان کی سیرت نگاری کو زیادہ ترجیح نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام واقدی وغیرہ نے جو سیرت لکھی ہے وہ آلموسٹ تقریباً وہی ہے جو دیگر معتبر کتب میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے پھر امام واقدی کس لحاظ سے ہم ان کو ضعیف کہیں یا ان کو ثقہ نہ کہیں؟ تو اس لیے اگر حدیث میں امام واقدی ثقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیرت میں بھی ثقہ نہیں ہے۔ دراصل سیرت نگاروں کا ایک انداز یہ تھا کہ محدثین تو سند سے جو انہوں نے بات سنی تھی وہی روایت کرتے تھے۔ سیرت نگار عام طور پر یہ کرتے تھے، خاص طور پر امام واقدی وغیرہ جو شروع کے سیرت نگار تھے، وہ ایک واقعے کو مثلا کوئی 10 اشخاص سے انہوں نے الگ الگ سنا۔ اب ہر شخص نے جو اس میں ظاہر ایک اضافہ کیا، کچھ چیزیں ایڈ کی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، ان سب کو آخر میں جمع کر لیتے تھے، اور مثلا ان 10 راویوں کے نام لے لیتے تھے، اور آگے پورا واقعہ ذکر کرتے تھے جو ان 10 کے بیانات سے جو ایک واقعے کی شکل بنتی تھی۔ اس میں وہ یہ تصریح نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعہ یہاں سے یہاں تک کس سے میں نے سنا ہے، یہاں سے یہاں تک کس نے میں نے سنا ہے۔ بس وہ شروع میں وہ جو اس کے چند روات تھے یا چند جن لوگوں سے انہوں نے وہ واقعہ لیا تھا، آخر میں پورا ہی ذکر کرتے تھے۔ لیکن محدثین اس چیز کی بڑی سختی سے مخالفت کرتے تھے، اور محدثین کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی کہ بھئی اگر مثلا 5 اساتذہ سے حدیث سنی ہے تو بس ان 5 اساتذہ سے حدیث جس طرح سے بنتی ہے اس کو لکھ لو یا بیان کرو، نہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں ذرا یہ بھی کنفرم کرو کہ حدیث کا کون سا ٹکڑا آپ نے کس استاد سے سنا ہے، کیونکہ پھر جو ٹکڑا آپ نے جس استاد سے سنا ہے اسی کے مطابق اس کا معیار ہم جانچیں گے۔ اگر وہ استاد ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، تو حدیث کا وہ ٹکڑا قابل اعتماد ہوگا۔ اگر وہ استاد قابل اعتماد نہیں ہے تو حدیث کا وہ ٹکڑا بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ وہ ان چیزوں کی بڑی یعنی وہ کرتے تھے، لیکن محدثین جو ہے سیرت نگار اس طرح سے نہیں کرتے تھے۔ تو زیادہ تر جو وہ امام واقدی کو کذاب یا امام واقدی کو ضعیف کہتے تھے، وہ اس بنیاد پر کہتے تھے، ویسے وہ ضعیف ہے نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ اس طرح کی جو تنقیح ہے وہ نہیں کرتے، تو اس لیے بھی وہ یعنی امام واقدی کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن بہرحال ہر علم کا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، تو اس علم سیرت کا بالکل الگ منہج ہے، تو محدثین کے معیارات پہ اسے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کل کے سیرت نگاران یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سیرت کے حوالے سے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ سیرت اور مستشرقین، علم سیرت اور مستشرقین، یہ ایک بڑا ہی یعنی یوں سمجھ لو کہ معرکۃ الآراء موضوع ہے۔ کہ مستشرقین آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو مغرب کے اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، اور انہوں نے اسلامی علوم پہ تحقیق کی، تو مغرب نے زیادہ تر ہمارے اسلامی سائنسز میں سے 3 کو بہت زیادہ نشانہ بنایا، ایک قرآنیات کو، ایک علم حدیث کو، اور تیسرا علم سیرت کو۔ اور قرآنیات اور حدیث سے بھی زیادہ سیرت کو زیادہ نشانہ بنایا، اور سیرت کے حوالے سے مختلف قسم کی تھیوریاں جو ہیں یا مختلف قسم کی چیزیں وہ انہوں نے جمع کی ہے۔ تو شروع شروع میں ان کے یہاں غلط فہمیاں زیادہ تھی، اور بہت عجیب و غریب قسم کی روایات تھی، کہ مثلا اس طرح کی روایات بھی کئی 100 سال تک مغرب میں رائج رہی، یعنی بالکل ارلی زمانے میں، کہ کوئی کبوتر تھا، وہ نبی علیہ السلام کے کان میں آ کر کچھ کہتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بنیاد پر لوگوں کو دین بتاتے تھے۔ تو اس طرح کے بے سر و پا باتیں تھی، لیکن جیسی زمانہ آگے آتا گیا تو جو مستشرقین تھے ان کا انداز تحقیق بھی نکھرتا گیا، تو پھر آخر میں آ کر ان کا انداز تحقیق بہت ہی علمی ہو گیا، اور یعنی بالکل جو ایک اکیڈمک انداز ہوتا ہے اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسے باریک قسم کے جو ہے نا حملے کر لیتے تھے اس کے اندر، جس سے سیرت پہ بڑا حرف آتا ہے۔ تو مستشرقین نے جو آپ علیہ صلاۃ والسلام کی اس پوری زندگی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ
مراحل ہیں یا کچھ واقعات ہیں جنہوں نے انہوں نے ان پہ زیادہ زیادہ خصوصی توجہ دی. مثلا ایک چیز، انہوں نے اس چیز کو موضوع بحث زیادہ بنایا بعض مستشرقین نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کسی یہودی یا عیسائی عالم سے بھی کچھ سیکھا ہے یا نہیں، اور نہ اس عیسائی یا یہودی عالم سے کوئی استفادہ آپ نے کیا ہے. تو ایک یہ چیز، یہ سوال انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، خاص طور پر جب پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو ورقہ ایک یہودی تھے، اور غالباً یہ عیسائی تھے لیکن یہودیت کا بھی علم رکھتے تھے. تو اب انہوں نے گویا کہ ان کو تسلی دی ایک قسم کی. تو اب اس چیز کو انہوں نے بڑا، اس واقعے کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا، جیسے ایک یہودی یا ایک عیسائی عالم نے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو بہت کچھ گویا کہ دیا ہو. حالانکہ وہ صرف ایک قسم کی تسلی تھی. یعنی وہ اس کو اس سے لنک کرتے ہیں کہ جو آپ علیہ صلاۃ والسلام معلومات دیتے تھے اس میں زیادہ تر حصہ ان یعنی عیسائی یا یہودی علماء کا تھا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر اسفار آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیے، تو اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، یہ تھا. اور یہ جو علامہ شبلی وغیرہ ہے، انہوں نے اسی وجہ سے شام کے اسفار کا انکار ہی کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے شام میں، اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے یا یہ تھا. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. تو یہ گویا کہ یہ جو چیز ہے، یعنی یہ ایک موضوع، ایک سوال وہاں اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم بیان کیے، کیا ان میں عیسائی اہل علم یا یہودی اہل علم کا بھی کوئی کنٹریبیوشن تھا یا نہیں تھا. تو وہ ایک چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی. دوسرا، وہ سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات، آپ کی زیادہ شادیاں، تعدد ازواج، اس موضوع کو تو بہت ہی زیادہ گویا کہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح جو مختلف قبائل کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ازواج مطہرات، تو اس میں بہت سارے پہلوؤں سے وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی، اپنے لیے خصوصی استثناء کیوں رکھا، کہ عام اسلام میں تو 4 شادیاں ہیں، آپ نے اپنے لیے 11 شادیاں کی. اور اسی طرح اتنی زیادہ شادیاں کی کیوں. تو اس طرح کے گویا کہ مختلف قسم کے موضوعات کو انہوں نے یہ تعدد ازواج اور خانگی زندگی میں گویا کہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو ایک یہ موضوع بھی آپ نے گویا کہ ذہن میں رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس موضوع پہ سیرت میں پڑھنا ہے کہ تعدد ازواج کیوں کر ہوا، اس کے کیا حکمتیں تھیں، اور کس قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نکاح کو اپنے اس مشن کے ساتھ ریلیٹ کیا، اس کو جوڑا. اور اس طرح سے گویا کہ یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے. تو ایک یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ازواج مطہرات کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادیاں ایسی تھیں جس میں اس شادی کی نبی علیہ السلام سے زیادہ اس عورت کو ضرورت تھی. اکثر، سارے نہیں، یعنی چند ایک کو چھوڑ کر، جیسے حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر یا حضرت عائشہ کو چھوڑ کر یا ایک دو اور کو چھوڑ کر، اکثر شادیاں ایسی تھی جس میں زیادہ تر اس خاتون کو گویا کہ ایک ہانر دینا مقصد تھا، یا اس کے قبیلے کو. تو زیادہ تر گویا کہ احتیاج دوسری طرف سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت کم تھا. زیادہ تر شادیوں میں کیسز میں ایسے ہوا، لیکن ظاہر ہے دوسری طرف بھی کیسز ہیں، یعنی کچھ ایسی شادیاں بھی ہیں جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ وہ شادیاں ہوتی. تو گویا کہ اس میں یہ مختلف قسم کی حکمتیں اور یہ چیزیں، پھر ازواج مطہرات کے آپس کے تعلقات، پھر اسی طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے نفقہ دیتے تھے. تو گویا کہ آپ کی جو خانگی زندگی ہے، جو آپ کی پرسنل لائف ہے، اس کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے مستشرقین کی طرف سے. تو یہ موضوع بھی پڑھنے کا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنے کا متقاضی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے ہیں، ظاہر ہے یہ کافی عرصے سے مسلمانوں پہ یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں سیرت پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اتنی زیادہ جنگیں لڑیں، سرایا لڑے، تو کیا آپ نے پوری زندگی لڑنے میں گزاری؟ تو یہ جو غزوات ہیں، سرایا ہیں، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو علامہ شبلی وغیرہ نے تو اپنے اس سیرت میں اس چیز کو اس طرح سے یعنی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ دراصل سیرت نگاروں کی یا محدثین کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی دعوت کے نقطۂ نظر سے بھی کوئی وفد بھیجا، تو اس کو بھی انہوں نے ایک سریہ یا غزوہ بنا کر پیش کر دیا.
جس کی وجہ سے ہمیں لڑائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہے، غزوات اور سرایا، حالانکہ اس میں اکثر ایسے تھے جو زیادہ تر ایک دعوت کے پیش نظر گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غزوات یا سرایا میں لڑائیاں ہی نہیں ہوئی۔ تو مین جو اسلام کی لڑائیاں ہوئی ظاہر ہے وہ بدر ہے، احد ہے اور خندق ہے، تو زیادہ تر لڑائیاں اس میں ہوئی، خیبر ہے، اور فتح مکہ میں بہت کم لڑائی لڑائی ہوئی، حنین ہے، اور باقی جیسے تبوک جیسے بڑے مشہور غزوہ ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ یہ جو باقی ہمیں کوئی 50 سے اوپر جو ہمیں غزوات اور سرایا ملا کر بنتے ہیں، تو وہ زیادہ تر دعوتی وفود تھے، جن کو محدثین نے یا سیرت نگاروں نے غزوے اور لشکر کا یا لڑائی کا نام دیا۔ تو انہوں نے گویا کہ اس طرح سے اس چیز کو یعنی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بہرحال یعنی اگر اس کو ہم دعوتی وفد مانیں یا ہم اس کو ایک لڑائی کا ایک باقاعدہ ایک لشکر مانے، تو دونوں صورتوں میں بہرحال یعنی اعتراض نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہ معاشرہ تو تلواری کی زبان سمجھتا تھا۔ وہاں لڑائی گویا کہ اگر آپ نہ کرتے ہو تو دوسرا فریق نے تو کرنی ہی کرنی تھی، تو اس لیے وہ معاشرہ ہی ایسا تھا۔ تو اس لیے اس کو یعنی اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پر عربی معاشرے کے اس سیاق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا یعنی ایک معرکۃ العرا مسئلہ ہے سیرت کا اور غزوات کا، اسلم کی جہاد کا۔ پھر اسی میں جہاد کا موضوع آ جاتا ہے کہ اسلام میں لڑائی کی اجازت کیوں ہے، جہاد پھر کون سا ہوتا ہے، کیا اقدامی جہاد ہوتا ہے یا صرف دفاعی ڈیفنس والا ہوتا ہے۔ تو یہ پورے گویا کہ بحث سیرت سے دراصل یہ بحث اٹھی ہے، تو سیرت کی یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر اسی غزوات کے اندر خاص طور پر کچھ واقعات ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے، جیسے مثلا بنو قریظہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا قتل کیا تھا، جس میں بعض روایت کے مطابق 300 مرد تھے، بعض میں 700 مرد تھے، تو ان کو جو مارا گیا تھا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑا گیا تھا، تو اس واقعے کو بہت زیادہ وہ یہ لوگ جو ہے نا یعنی اچھالتے ہیں کہ اس میں ظلم ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یا اسی طرح مثلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینا قبیلہ کے ساتھ کیا، اور ان کے جو انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر کے پھر بھاگے گئے تھے، پھر وہ مرتد ہو گئے تھے، پھر جیسے ان کو مارا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات، انفرادی کچھ واقعات کو بڑا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کچھ قتل کے واقعات کو، تو یہ بھی گویا کہ اسی کے اندر یہ موضوع آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سیرت کے حوالے سے ایک بڑی بحث یہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلامی آپ نے ختم نہیں کی۔ جو غلامی کا تصور ہے جو اس انسانی معاشرے میں رائج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ غلامی کو یکسر ختم کر دیتے اور اس پہ پابندی لگا لیتے۔ تو اسلام نے غلامی کو کیوں باقی رکھا؟ تو خیر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے، اور سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں غلام اور باندیوں کا تصور باقی رکھا اور اس کو ختم کیوں نہیں کیا۔ تو دراصل اس میں ظاہر ہے ہم گہرائی میں نہیں جاتے، بس مختصراً یوں سمجھ لیں کہ ختم کرنا ممکن ہی نہیں تھا اس زمانے میں جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ظاہر ہے غلامی تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ختم ہو گئی، یعنی کوئی دنیا اسے پھر بھی ختم نہیں کر سکی، بالکل ریسنٹ پاسٹ میں یہ گویا کہ ختم کی گئی۔ تو اس لیے وہ آج آپ کے بعد بس 1200 سال تک دنیا اس کو ختم نہیں کر سکی۔ تو ابھی بھی جو اس کو ختم کی گئی ہے نا، تو اس کے نقصانات ہیں، یعنی غلامی جو ہے نا، آپ دیکھو اسلام نے جو ہے نا، اگر اسلام غلامی ختم کر دیتا نا، تو پھر کیا ہوتا؟ یا تو جو آپ مخالف لشکر کو یا تو مار دو یا پھر اسے قید کر دو، قیدی بنا لو، تیسرا آپشن تو پھر تھا ہی نہیں۔ تو اب مار دو تو مار دیا، اور قیدی بنا لیا تو وہ نہ کسی کام کے، قیدیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اب اسلام نے درمیان والا راستہ اختیار کیا کہ غلامی کو باقی بھی رکھا، لیکن ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کے الگ سے فضائل دیے، باندی کو آزاد کرنے کے، اس کو ادب سکھانے کے الگ سے فضائل دیے، اور اسی طرح ان کے حقوق کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک قسم کی گویا کہ ترجیح یعنی فضائل دیے اور ان کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا۔ تو اس کو ایک درمیان والا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جو لوگ جو گرفتار ہو جائیں، اسلامی لشکر اسے گرفتار کریں، وہ لوگ معاشرے کا ایک صحت مند حصہ بن جائے۔ اور اکثر غلام پھر مسلمان بھی ہو جاتے تھے، اور جو ہے نا مسلمان جب ہو جاتے تھے تو پھر وہ ویسے ہی اسلامی برادری میں شامل ہو جاتے تھے، پھر ان کے آقا ویسے ہی اسے آزاد کر لیتے تھے، اور ویسے بھی آقا ظلم نہیں کر سکتا تھا، اسلام نے جس طرح کی سخت قسم کی ہدایات دی تھی۔ تو خیر یہ ایک بار الموضوع چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیک حکم جو ہے نا غلامی کو ختم کرنا
تھا, یہ بہت ہی وہ ہے کہ انریلسٹک حکم ہے. اگر آپ وسلم دیتے, یہ قابل عمل تھا ہی نہیں اس معاشرے میں, جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. تو ہمیں تھوڑا سا نا, ہم بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں بیٹھ کر اس معاشرے کو جو ہے نا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں جا کر اس کو دیکھنا ہے. اس معاشرے کی عینک سے جب آپ دیکھیں تو پھر بہت ساری چیزیں وہاں بالکل یعنی وہ حقائق کے مطابق تھی. لیکن آج کے حساب سے ظاہر ہے ہمیں کچھ چیزیں ایسی نہیں لگتی, تو زمانہ تو بہت بدل گیا ہے نا. تو خیر, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ موضوع بھی وہ ہے کہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح کچھ جدید سیرت نگاروں نے یہ موضوع بھی چھیڑا ہے. وہ اگرچہ مستشرقین نے نہیں چھیڑا, لیکن مستشرقین کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ پھر بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معیشت تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاش تھا, وہ کیسا تھا, اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زکوٰۃ اور صدقات پہ پلتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی کوئی کاروبار کیا, خود بھی آپ نے کوئی جو ہے نا کمایا. تو اس طرح کی بحث بھی واقعی چلتی ہے. تو واقعی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کیسی تھی, یا آپ اس معاشرے میں مال کے لحاظ سے کس کلاس میں آپ آتے تھے. تو اپر کلاس میں تھے, یا مڈل کلاس میں تھے, یا اس سے بالکل نچلی کلاس میں تھے. تو یہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مالی زندگی ہے, تو اس کو بھی وہ ہے کہ اس پر بھی بحث کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اور بھی بہت سارے موضوعات آتے ہیں, جیسے مثلا مدینہ میں جو منافقین تھے, وہ ایک موضوع سامنے آتا ہے کہ منافقین کون تھے اور کس قسم کے تھے. اور اسی طرح جو اسلامی ریاست تھی, وہ کیسے یعنی ممتاز تھی, اس معاشرے میں واقعی ممتاز تھی جو اس وقت کی دیگر ریاستیں تھیں, یا وہ بھی اسی طرح کی ایک ریاست تھی جس میں مختلف قسم کے طبقات کے حقوق تھے, مختلف قسم کو کچلا بھی جاتا تھا, جیسے عام ایک جابر ریاستوں میں ہوتا ہے. تو زیادہ تر یہ موضوعات جو ہے نا سیرت کے حوالے سے یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, یا اس پر مستشرقین نے بحث کی. کچھ موضوعات ایسے ہیں جیسے وہی, وہ پھر قرآن کے ساتھ بھی اس کا تعلق بن جاتا ہے. یعنی یہ ہم صرف سیرت کے حوالے سے کر رہے ہیں, ظاہر ہے حدیث کے ساتھ پھر کچھ موضوعات ہو جاتے ہیں. تو کچھ جو قرآنیات والے موضوعات ہیں اور حدیث والے, وہ الگ ہیں. تو اس میں بھی کچھ کا تعلق پھر سیرت کے ساتھ ہی بن جاتا ہے. لیکن یہ صرف جو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر یہی چند پہلو جو ہے نا وہ سامنے آتے. تو آپ لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ سیرت اور مستشرقین کا جو ہے نا اس موضوع کو بھی پڑھیں. اور اس کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ کی جو کتب ہیں وہ ضرور آپ پڑھیں. سیرت پر جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کام کیا ہے وہ بہت ہی وقی کام ہے, بہت ہی علمی کام ہے. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ تر مستشرقین کا نام نہیں لیتے, ان کے اعتراضات کا انداز نہیں اپناتے, لیکن وہ سیرت کے واقعات کی توجیہ یا اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے وہ اعتراض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے جو کہ مستشرقین کیا کرتے تھے. تو اس لیے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تیار کردہ لٹریچر ہے اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں. اور اسی طرح ایک زمانے میں معارف میں جو ندوۃ العلماء میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے باقاعدہ ایک بڑی کانفرنس کی گئی. تو اس کے جو مقالات ہیں وہ کوئی 7 8 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں, اور نیٹ پر بھی شاید موجود ہیں. تو اس کو بھی آپ دیکھیں, تو اس میں بھی سیرت کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہے کہ مل جائیں گی. تو سیرت اور مستشرقین جو ہے یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اور اس کو چیز آج کل یہ ایک چیز بڑی چلتی ہے کہ سیرت کو ایز اے سیرت نہ پڑھا جائے, بلکہ سیرت سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے, یا سیرت کو پڑھنے سے جو ہمیں ایک روشنی ملتی ہے, اس انداز میں سیرت کو پڑھا جائے. جس میں وہ یہ کہتے ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فقہ سیرہ, یعنی جو سیرت کی فقہ ہے, یہ جو سیرت کے اندر جو ایک جو ہے نا گہری سمجھ ہے, تو اس کو دیکھا جائے, اس کو پڑھا جائے. تو یہ ایک ظاہر ہے بہت بہترین قسم کی چیز ہے. تو عربی میں تو اس پر فقہ, اردو میں ایک کتاب ہے انسان کامل, یہ غالباً ڈاکٹر خالد علوی صاحب نے لکھی ہے, جس میں انہوں نے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے مختلف سٹیٹس تھے اس کے مطابق آپ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. جیسے آپ استاد کیسے تھے, آپ ایک شوہر کیسے تھے, آپ ایک حکمران کیسے تھے, آپ سپہ سالار کیسے تھے, اور اسی طرح آپ کے جو مختلف قسم کے آپ کے زندگی کے پہلو ہیں
تو اس طرح سے اس کو گویا کہ یعنی پڑھنے کی کوشش کی گئی۔ تو ہمیں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ سیرت کو اس طرح سے پڑھا جائے جس سے موٹیویشن ملے، یعنی موٹیویٹ ہو جائے مسلمان یا کوئی بھی انسان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک کامیاب آدمی تھے نا، تو ایک کامیاب انسان کی زندگی جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور اس کے اسٹرگل سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پہلو سے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کا دینی پہلو ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے نا ایک ہم اس کو اپنا نمونہ بنائیں، اس کو اپنائیں، وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو مختلف قسم کی مشاکل پیش آئے، ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا، اور کیسے آپ نے اپنے اس مشن میں کامیابی حاصل کی، کن چیزوں کو اپنا کر کے، تو وہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی سیرت کو وہ کہ اس طرح کے جدید انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سیرت کے واقعات سے اس طرح کے جو ایک نکات ہیں یا اس طرح کے جو رہنما اصول ہیں وہ کشید کرنے کی، وہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو سیرت کو جب بھی پڑھیں تو اس کے ہر واقعے میں کوشش کریں، خود ہی غور و فکر کریں اور اس کو دیکھیں۔ اور پھر ہم ایک اور بات کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہ دیکھو، سیرت کے یہ مختلف قسم کے مباحث وغیرہ، تو آپ سیرت پڑھیں، اس میں مثلا آپ پہلے بیسک سیرت پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک جو آپ وسلم کی سیرت ہے پہلے اس کو ازبر کریں، پھر اس کا ظاہر ایڈوانس لیول پہ جائیں، اس میں واقعات کی توجیہ یا جو مختلف قسم کے مراحل ہیں، مختلف قسم کے موضوعات ہیں، اس پہ الگ الگ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے پڑھنا انتہائی لازمی ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے سیرت کا علم ہمیں اپنانا چاہیے، اور بہت بابرکت علم ہے، بہت زیادہ جو ہے نا انسان کی عملی زندگی پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے جب انسان سیرت پڑھتا ہے، اور انسان کو بہت بہت کی قسم کی جو ہے کہ مختلف قسم کی برکات اور انوارات جو ہے نا اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیرت کو ضرور اپنا جو ہے نا ایک وہ بنا لے اور اس کو پڑھیں، جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیرت کو بھی باقاعدہ اپنی اس دینی یا اپنی علمی زندگی کا جزء بنائیں۔ تو اب اس پورے اس سبق کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی، یعنی جو جتنا بھی ہم نے سیرت کے حوالے سے پڑھا ہے، یا تو آپ کوئی سوالات کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ ایسے موضوعات کیا رہ گئے ہیں یا جن پہ بات ہونی چاہیے تھی یا ان پہ کیوں نہیں ہوئی، تو وہ بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سر یہ جی غلامی کے متعلق تھوڑا سا مزید وضاحت فرمائیں کہ یہ غلامی کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے یا ابھی باقی ہے، اور اب بھی اگر فار ایگزامپل اس دور کی جنگ ہوتی تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب ختم ہو گیا، تو اب اگر ختم ہو گیا تو پھر اب اگر جنگ ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں مسلمان؟ ابھی تو ڈومیننٹ ہے، مسلمان خود ہی مغلوب ہے، اور اگر وہ ڈومیننٹ ہوتے تو کیا کرتے وہ ایسے قیدیوں کے ساتھ؟ نہیں، اب تو ظاہر ہے اب تو عالمی سطح پہ جو ہے نا مسلمانوں نے بھی اس پہ دستخط کر دیے ہے نا، جو اقوام متحدہ کا منشور ہے اس پہ مسلمانوں نے بھی دستخط کر دیے، مسلم جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اس اصول کو مان لیا ہے کہ ہم بھی کسی کو اب غلام نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمان بھی نہیں بنا سکتے، الا یہ کہ مسلمان اس اقوام متحدہ کے اس انٹرنیشنل لا سے نکل آئیں کہ نہیں ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ لیکن ظاہر ہے اس کو، ظاہر ہے اسلام نے غلامی کو فرض تو نہیں قرار دیا نا، واجب تو نہیں قرار دیا، تو یہ اچھی بات ہے، یعنی اگر عالمی دنیا اسے ختم کر دے گی، یہ مائک اگر کوئی بند کر دے، تو اگر یہ جو عالمی دنیا ہے، تو اگر وہ اسے ختم کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ بری بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس خیال کو تقویت دینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام نے خواہ جتنا مرضی اس کو اس کے حقوق متعین کیے ہو، یہ کر دیے ہو، لیکن نا تھیوری الگ ہوتی ہے لیکن پریکٹیکلی چیزوں کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو ایک انسان جو ہمارا غلام بن جائے، ویسے بھی انسان انسان کا مالک ہو، ایک عجیب سا تصور ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب غلام بن جاتا ہے تو پھر انسان اچھا بھی ہو تو اس سے بہت سارے گوئے کے مسٹیکس ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ کہ نہ ہو۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اس کا بلیم ویسے بلا وجہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے غلامی کو ایجاد تو نہیں کیا نا، یعنی غلامی کا تصور تو وہ یونان سے چلا آ رہا ہے، یعنی جب سے وہ انسان کی ہمیں معلوم تاریخ معلوم ہے، اس وقت سے غلامی چلی آ رہی ہے، اور یورپ میں بھی تھی، یہاں بھی تھی، ہر جگہ تھی۔ تو اس دور میں اسلام آیا، تو اسلام نے صرف اس کے جو ایک چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کو تھوڑا سا منضبط کر دیا، تو اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے اسلام ہی نے غلامی کو ایجاد کر دیا ہو،
اور اسلام ہی نے اسے اس کو گویا کہ کریٹ کر دیا ہو اس کا تصور. تو اس کا تصور تو انسانی معاشرے میں کب سے تھا. اسلام نے تو صرف اس کو منضبط کر دیا بس، کہ بھئی آپ اس کو اس طرح سے کرے، اس طرح سے کرے، اس طرح سے کرے بس. تو یہ والی بات اسلام پر ویسے ہی غلط ہے کہ اسلام اس کو ختم کر دیتا. بھائی اسلام اکیلے کیسے ختم کر سکتا ہے نا؟ یعنی یہ تو باہمی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے نا قوموں کا. اب اگر اسلام ختم بھی کر دیتا تو وہ باقی قومیں تو نہیں ختم کرنی تھی نا. تو انہوں نے تو مسلمانوں کو غلام بنانا تھا، باندیا بنانی تھی. تو انہوں نے ہمارے بنانے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ مسئلہ ہی ایسا ہے جو تمام قوموں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہونا تھا، جیسے ابھی ہوا ہے. تو اس لیے وہ اس وقت اگر اسلام کو بلیم دینا ہے تو باقی طاقتوں کو بھی دیا جائے گا. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ یعنی مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانا ویسے ہی غلط ہے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ خیر سر. اور جی پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اسی سے ریلیٹڈ کنیزوں کا معاملہ ہے کہ ہمارے اپنے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جیسے سارے جو عرب ایمریٹس ہیں، یو اے ای اور مختلف عمان ومان، اس میں بہت سی نینیز کہلاتی ہیں، وہ ہاؤس میٹس. ان تھرڈ ورلڈ سے وہ آتی ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپینو، انڈونیشیا، اینڈ دے آر ولنگلی کنیز کے طور پہ رہنا وہ آفر کرتی ہیں کہ وہ گھر میں رہیں گی، اور دے آر ولنگ ہے کوئی انہیں ایز اے باندی اپنا لے. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں اب ان کو یعنی اب پتہ نہیں وہ سٹیٹس واقعی باندی کا ہوتا ہے یا وہ نہیں، ایز اے وائف اسٹیٹس ہوتا ہے، تو لیکن لیگل اسٹیٹس تو ڈفرینٹ ہوتا ہے، مگر یہ وہ آفر کرتی ہیں کہ اگر کوئی چاہے ان کو لمبے چوڑے پیسے دے ایک دفعہ، اور اس کے بعد زندگی بھر وہ اس کا ویزا رینیو کراتا رہے اور اپنے گھر میں رکھے جو چاہے کرے. ہاں بالکل. وہ اصل میں یوں سمجھ لو کہ اس غلامی اور باندی میں آنے کی بجائے وہ دراصل نکاح ہی کی کچھ جدید شکلیں عربوں نے متعارف کروائی ہے. ویسے اصلا اس کے موجد عرب لوگ ہی ہیں. چونکہ نکاح ایک ظاہر ہے، جس طرح نکاح کا ایک تصور ہے معاشرے میں، تو وہ بسا اوقات اس تصور کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے عربوں کے لیے. ظاہر ہے وہ پھر پراپرٹی میں باقاعدہ شریک بن جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیگل بھی اور اس طرح کے. تو اس لیے انہوں نے نکاح کے کچھ ایسے یعنی چیزیں بیان کی ہیں جس میں نکاح تو ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتی ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے، لیکن اور بہت سارے حقوق سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں. جس میں مرد کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے، کچھ حقوق سے عورت دستبردار ہو جاتی ہے. جیسے اسے نفقے کی الگ ضرورت نہیں ہے یا اسے مکان دینے کی الگ ضرورت نہیں ہے، بس وہ بہت سارے کم چیزوں پہ کمپرومائز کر دے گی. مرد بہت سارے کم چیزوں پہ کمپرومائز کرے گا. تو اسی میں آتا ہے نکاح میثار آتا ہے. اسی طرح ایک نکاح عرفی آتا ہے. نکاح عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن کاغذات میں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہوتے. یعنی وہ چونکہ لیگل بہت سارے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر ان کنٹریز میں جس میں قانون تھوڑا سا سخت ہے. تو ظاہر ہے اسلام نے اس کو قانون کے اعتبار سے بھی پاس کروانا کوئی ضروری تو نہیں. اسلام میں تو یہ کہ بس میاں بیوی وہ ایجاب و قبول اور دو گواہ. تو وہ نکاح عرفی انہوں نے ایجاد کر لیا کہ کاغذات میں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں ہے لیکن ہے ایک دوسرے کے میاں بیوی. تو وہ اس طرح سے نکاح رفیع ہو گیا، میثار ہو گیا. ایران میں متا چلتا ہے جو اس کو ہم اہل سنت حرام قرار دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ بہت ساری شکلیں جو ہے نا اس کو رائج کر دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس موضوع کو اس باندی والے موضوع کے ساتھ تھوڑا سا ملائیں تو ہمیں پھر یہ سمجھ صحیح طرح سے انسان کو آتا ہے کہ اسلام نے باندی کا تصور کیوں ختم نہیں کیا. وہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس انسانی معاشرے میں ظاہر ہم سارے اس انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان ہو یا کوئی اور ہو. اس میں یہ چیز بہت زیادہ، اگر آپ غلامی کو یا باندی کے تصور کو ختم کریں گے تو ہر ایک آدمی کے لیے بہت زیادہ نکاح کرنا کوئی آسان نہیں ہے. ایک نکاح بھی کتنا مشکل ہے آج کل. تو ایک سے زیادہ نکاح جس میں جتنے پرابلمز ہوتے ہیں، جتنی مخالفتیں ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ یعنی وہ عورتیں کیا کریں جن کو کوئی اپناتا نہیں؟ وہ مرد کیا کریں جنہیں زیادہ نکاح کی طلب ہو لیکن وہ کر نہیں سکتا؟ تو پھر معاشرے میں یا تو بے حیائی پھیلے گی یا پھر اسی طرح کا ہی ایک ایسا کمپرومائز قسم کا ریلیشن ایجاد کرنا پڑے گا جو حلال بھی ہو لیکن نکاح والے پورے حقوق نہ دینا پڑے. تو وہ پھر آتا ہی باندی میں. یعنی اگر وہ باندی والا تصور ہوتا
या आला वर्ल्ड इसको मना ना करती, तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि वो मना हो गई, तो फिर वो कोनों खदरों से उसको हलाल करने के लिए गोया कि कोशिशें जारी है। तो लेकिन इन कोशिशों को हम गलत फिर भी नहीं कह सकते, इसलिए कि एक मरतबा अगर वो शरीयत के दायरे में वो ताल्लुक आ जाता है, तो फिर ठीक है। फिर उसका स्टेटस जैसा भी हो, इन स्टेटस से मुराद है कि वो, अगर वो औरत खुद ही मुकम्मल बीवी के हुकूक नहीं ले रही है तो बस ठीक है। और उस औरत को एक, गोया कि एक, उसको सरपरस्त मिल जाता है, उसको एक वली मिल जाता है जो उसके हुकूक और उसकी खर्चा बर्दाश्त करता है, तो ठीक है, उसको घर मिल जाता है। और फिर ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं तो फिर वो उसका स्टेटस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो जिस तरह इस्लाम में भी है कि जब बांदी से बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर उसको उम्मे वलद का स्टेटस दिया जाता है, उसको फिर बेच नहीं सकते, उसको किसी को दे नहीं सकते, और वो आका के मरने के फौरन बाद आज़ाद हो जाती है। तो ये इस तरह का वह कि करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यानी इसी ये जो मगरिब में इतनी ज़्यादा बेहयाई फैली ना, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे तो क्रास लगा लिया गया। तो जब वहाँ से क्रास लग गया तो फिर दूसरी तरफ से फिर जो है ना ख्वाहिशात पूरी करने लग गए। तो अरब लोग भी अब यही करते हैं, और ये ज़ाहिर है उस माशरे में ज़्यादा आता है जिस माशरे में लोग खुशहाल हो ना। यानी हम जो जिस दुनिया में रहते हैं, हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तान, या ये जो थर्ड वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं, इनको तो अपने वो आटे की पड़ी होती है और माहाना खर्चे की पड़ी होती है। वो तो इस तरह दूसरी तरफ उनका ज़हन ही नहीं जाता। उन पर एक बीवी बच्चे भी बोझ होते हैं कि यार इनका खर्चा कैसे बर्दाश्त करो। लेकिन जो लोग खुशहाल हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं है, तो उनका नहीं, यानी कि इंसानी नेचर के हवाले से उनको ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो गुलामी होती तो ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन ये चीज़ भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने इसको, उनके उलमा ने उसको बहरहाल शरीयत के दायरे में लाने की कोशिश की है, हत्तुल इम्कान, कि वो शरीयत के दायरे में आ जाए तो बस ठीक है। तो ये इसको कह के अब मसलन इसमें एक ये भी होता है कि बहुत सारे जो अरब लोग होते थे, अरब बच्चे, वो जाते थे जो है ना यूरोप में पढ़ने के लिए जाते थे। अब वहाँ बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो गए। अगर वहाँ शादी करें तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको यहाँ लाने क्या लाएं। तो उसके लिए भी फिर इस किस्म के निकाहों को ना रिवाज दिया गया, ताकि बस वो निकाह भी करें और अपना एक जिना से भी बचें, और वो निकाह वाला पूरा जो है ना वो बोझ भी बर्दाश्त ना करें। कोई दरमियान वाला इस तरह से कंप्रोमाइज वाला सिस्टम जो है ना, वो इस जरूरत के पेश नज़र इजाद किया गया है। कोई समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के निकाह कर दिए जाने चाहिए, चाहे वो वक्ती हों। हाँ बिल्कुल, यानी सीधा साधा अल्फाज में यही है। और ये होने चाहिए उसकी। अब जाहिर है, या तो ये कि उनको खुला छोड़ दिया जाए, फिर हम्म वो इस तरफ चले जाते हैं कि उनको वापस लाना ही मुश्किल है ना। फिर वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि वो उनको फिर उनकी वापसी मुश्किल है। या फिर उन पे हम्म पाबंदी लगा ही नहीं सकते। कुछ इंसान, जाहिर है, इंसानों की कुछ चीजें नेचर में जिनको नहीं रोका जा सकता। तो फिर दरमियाना रास्ता हम्म, यही है कि भाई करा दिया जाए, क्या हर्ज है। जी और इस तरह के निकाहों को अगर वो इस्लामी दायरे में आते हैं तो ठीक है। अब देखो उलमा बेंकारी को इसी उसूल के तहत ही तो हलाल कर रहे हैं। यानी वो सूद से थोड़ा सा उसको बस अलग करके, कोई इस्लामी बेंकारी, गैर सूदी बेंकारी और सूदी बेंकारी में कितना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन बहरहाल वो हम्म थोड़ा सा फर्क है बस। लेकिन सूद के उस सरहद से निकल आता है, वो भी कोई आइडियल नहीं। तो यहाँ भी ऐसा है, ये जो निकाह की मुख्तलिफ सूरतें बनाएगी कोई आइडियल नहीं। इस्लाम इस तरह से आइडियल अलग तस्वर है निकाह का, मुकम्मल निकाह का। लेकिन इस तरह की जो उकूद है, उससे कम अज कम जिना से वो बच जाता है, मर्द और औरत दोनों। ठीक है। ठीक, शुक्रिया। जज़ाक। जी। और उस्ताद से इसी पे ज़रा एक कमेंट ये था, एक तो हमारे यहाँ अमेरिका और कनाडा में भी, इधर भी ये शरई निकाह का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो लोग मुसलमान यहाँ पे निकाह कर लेते हैं, लेकिन इसको वो रिकॉर्ड नहीं करवाते गवर्नमेंट के साथ। तो वो भी बस पेपर के ऊपर निकाह कर लिए, इजाब कबूल कर लिए दो गवाहों की मौजूदगी के अंदर, लेकिन वो काइंड ऑफ यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे भी चल रहा है ये सब। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, ज़ाहिर है इस्लाम ने तो निकाह इजाब और कबूल का नाम करार दिया है। उसको उस वक़्त के लीगल उनका क्या स्टेटस है वो उस कोई ज़रूरी नहीं। तो लिहाजा जब अगर उसमें लीगल कुछ मसाइल आते हैं तो ठीक है, निकाह उर्फी ठीक है। अगर उसका वली मौजूद है उस औरत का, और वो खुद आकिल बालिग हैं और वो इजाब और कबूल कर लें, तो सही है। तो उसमें तो यानी ये निकाह मिसार में तो यहाँ तक होता है कि वो एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं, मकान में भी नहीं रहते, जी एक जगह भी नहीं रहते। तो इस तरह जी से भी कर लेते हैं ताकि वो, तो ये सारे ठीक है। यानी जितना हम माशरे को बचा सकते हैं बुराई से, बचाएं और उनको हलाल
तरीके में जितना ला सकते हैं, माली लिहाज से हो या इसी जिनसी लिहाज से हो, तो हमें इन कोशिशों को कम से कम, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें हमें उनकी तायीद करनी चाहिए। अब वो माशरा वो ऐसा नहीं रहा। माशरा पहले ही इतना बिगड़ चुका है, और जो है ना इतना ज़्यादा वो इख्तिलात हो चुका है कि बहुत सारे मौके पे ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर गुनाहों की उस लत में पड़ने की बजाय हलाल तरीके से अगर एक रास्ता हो सकता है तो कर लिया जाए। और ईरानी लोग फिर इसी वजह से, ये जो ईरान वाले तशय्यो, वो फिर हमें ये कहते हैं कि देखो तुम मुता को जायज़ नहीं करार देते, अब देखो तुम्हें मसाइल पेश आ रहे हैं, तो अब देखो इसलिए तुम मिसार, कभी निकाह उर्फी, कभी क्या क्या करते रहो, तो इससे बेहतर है कि निकाह मुता करो। लेकिन अब मसला ये है कि निकाह मुता को नुसूस से साबित करना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई गोया कि इंतहाई मुश्किल है। और बहुत ही कमज़ोर किस्म की गोया के दलाइल निकाह मुता को साबित करने के लिए। और फिर निकाह मुता इसलिए हाथ से फिर इन निकाहों से यानी वो अलग किस्म का हो जाता है कि वो उसको निकाह डिक्लेयर कर देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। यानी कम से कम जिस तरह मैंने बताया ना कि सूदी बेंकारी और गैर सूदी बेंकारी में एक सरहद खड़ी कर ली गई है, वो जैसी भी है, लेकिन एक सरहद बना ली गई है कि भाई यहाँ तक सूद है और यहाँ से आगे गैर सूद है। तो निकाह मुता में, निकाह और जिना में वो सरहद तलाश करना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। तो इसलिए भी एक तो नुसूस से, दूसरा वो उस तरह की जो चीज़ें हैं तो उससे भी वो गोया कि मुश्किल हो जाता है। इसलिए निकाह मुता को अहले सुन्नत जो है ना वो गोया कि उसको जायज़ करार नहीं दे सकते। और हमारी तारीख में निकाह मुता रहा ही नहीं है। यानी निकाह मुता बहुत कम बाज़ लोगों के बारे में आता है कि उन्होंने मुता किया, वो भी बहुत कम लोगों के बारे में। लेकिन निकाह मुता का इस्लामी इतनी बड़ी तारीख गुजरी है, तो अगर मुता वाकई हमारी तुरास का या हमारी मीरास का हिस्सा होता, हमारी सोसाइटी का, इस्लामिक सोसाइटी का, तो फिर हमें मुता बड़े पैमाने पे नज़र आना चाहिए, लेकिन नज़र आता नहीं। तो इसलिए उसको हलाल करना इंतहाई मुश्किल है। तो फिर ये वाली फिर सूरतें बच जाती हैं। जी। और सर जी वैसे सर जी एक मेरा एक और सवाल सवाल। भी यही। अच्छा आप पूछ लें जी आसिफ जी सर जी साहब। मेरा पूछिए। जी बस मेरा सवाल यही था, मुता के मुतालिक अक्सर क्लियर हो गया है। इसमें सिर्फ आपने जैसे फरमा दिया है, तो ये कभी भी यानी ये सहाबा में या नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कभी ये जायज रहा किसी भी सेंस में, और नहीं रहा तो ये शुरू कब हुआ? बस ये सिर्फ दो सवाल इसमें ऐड कर दें जवाब। हाँ, बस बड़ा अच्छा सवाल है। निकाह मुता रहा है, यानी निकाह मुता दरअसल अरब माशरे में होता था। देखो इस्लाम जो आया ना, इस्लाम ने खरीदो फरोख्त हो या निकाह वाले मामलात हो, इकोनॉमिक मामलात हो, इस्लाम ने जो अरब माशरे में थे उनमें से बाज को ममनू करार दिया गया, बाज की थोड़ी सी तहजीब कर ली, उसको थोड़ी सी ठीक कर लिया, छांटी मांटी कर ली कि ये हटाओ तो ठीक है। तो इस तरह से ना इस्लाम ने उन्हीं उसी कल्चर को कुछ को ख़त्म कर दिया, कुछ को थोड़ा सा उसकी यानी उसकी कांट छांट कर ली। तो मुता अरबों में था और बहुत बड़े पैमाने पे था। तो अरब लोग जब किसी जगह जाते थे, बल्कि बहुत सारे औलादे मुता से थी, बहुत सारे सहाबा मुता से पैदा हुए थे। फिर ये बड़े मसाइल पैदा हुए, ख़ास तौर पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक गालिबन भाई थे, वो नाम मेरे जहन से निकला है, उतबा बिन अबी वक्कास, या पता नहीं क्या नाम था। तो वो बाकायदा मुता से पैदा हुए थे, फिर ये बहस चली थी कि वो भाई बन सकते हैं नहीं, तो इस तरह की। तो कह के अरबों में ये ठीक ठाक रिवाज था। और फिर जब इस्लाम आया, तो इस्लाम में फिर एक शुरू शुरू में ये होता था कि जो चीज़ अरबों में होती थी वो इस्लाम में आने के बाद भी चलती थी, इल्ला ये कि इस्लाम उसको मना कर देता या उसमें कोई कमी बेशी कर लेता। जैसे मसलन अरबों में शराब पीने का रिवाज था, शुरू में जब लोग मुसलमान होते थे तो शराब पीते थे, क्योंकि अभी इस हवाले से कोई हुक्म नहीं आया था। तो इसलिए मुता का हुक्म काफ़ी लेट आया, उसको मना करने का हुक्म। गालिबन खैबर वो पहला मौका है जिसमें मुता को हराम किया गया। अब खैबर होता है 7वीं सदी हिजरी में। तो गोया के नबूवत के आप 13 साल मक्का के डालें, 7 साल ये डालें, तो कोई 20 22 साल या 21 साल या 20 साल कम अज़ कम मुता उस माशरे में था, इस्लामी माशरे में, और वो लोग करते थे। लेकिन फिर खैबर के मौके पर इसको मना कर दिया गया। और फिर बाद में हजतुल विदा के मौके पर भी गालिबन इसमें दोबारा, या हुनैन के मौके पर दोबारा उसमें गोया कि उसकी तजदीद कराई गई, तो इसलिए फिर उसको मुकम्मल मना कर दिया गया। तो वो जो कुछ हमें वाक़ात मिलते हैं जिसको अहले तशय्युअ दलील बनाते हैं, वो दरअसल उस अर्ली ज़माने के वाक़ात को लेते हैं कि देखो वो लोग तो मुता करते थे, तो हम यही कहते हैं कि वो हराम हो गया। ये ऐसा ही है जिस तरह कोई आदमी कहे कि सहाबा कराम तो शराब पीते थे, पीते तो थे, लेकिन ज़ाहिर है वो बाद में हराम हो गया। तो लिहाजा उस अर्ली दौर के वाक़ात को तो फिर दलील नहीं बना सकते ना।
تو یہ اہل تشیع سے بنیادی ہم ان کو یہی کہتے ہیں، تو اس لیے واقعات ملتے ہیں، اور وہ عربوں میں گویا کہ پہلے سے رائج تھا، قائم تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی، جزاک اللہ خیر۔ صاحب یہ اب سیرت سے ہی ایک ریلیٹڈ سوال ہے، جو جیسے مستشرقین کی آپ بات فرما رہے تھے، تو خاص طور پہ وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر تھی نکاح کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کی کیا تحقیق ہے اس کے بارے میں؟ شاباش، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت سا آپ نے سوال کیا، بلکہ یہ مجھے بتانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو۔ میں نے نا کوئی پچھلے رمضان نا کچھ میرے شاگرد تھے، تو ان کو نا میں نے ازواج مطہرات پہ پڑھایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں نا ازواج مطہرات پہ پڑھائیں، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ ویسے پورا سال مجھ سے سبق پڑھتے تھے، تو رمضان میں وہ پہلے چھٹی کرتے تھے، تو میں نے انہیں کہا دیکھو چھٹی نہ کرو، تو اس طرح سے کرتے کوئی کوئی موضوع پڑھ لیتے، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ازواج مطہرات پہ پڑھائیں، ہمیں بڑا شوق ہے، فیمیل شاگرد تھے، تو وہ چار پانچ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ازواج مطہرات پہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے نا ازواج مطہرات پہ کافی مطالعہ کا موقع مل گیا، تو اس میں یہ چیز میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی تھا کہ ازواج مطہرات اگر ہم عربوں کو دیکھیں نا، اب وہ مجھے لکھ لینے چاہیے تھی وہ چیزیں، میں نے اس وقت لکھی نہیں، لیکن جو مجھے یاد آ گئی، یعنی جو مجھے ابھی فی الحال یاد ہے، کہ عربوں میں چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا ٹھیک ٹھاک رواج تھا۔ یعنی اس وقت، اب وہ زوجہ مطہرہ کا نام میرے ذہن سے نکلا ہے، حضرت حفصہ تھی، حضرت کون تھی، ان کی ایک دو شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اور وہ جس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس وقت بھی ان کی کوئی 18 19 سال تھی۔ تو میں ان کو بتایا کرتا تھا کہ دیکھو، ہم تو عام طور پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ دو شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی یا مطلقہ ہو کر آئی تھی، جسے لگتا ہے کہ بڑی عمر کی عورت ہوگی، یہ تو اس عمر میں، جس عمر میں ہمارے یہاں پہلی شادی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو، اگر آپ دو دو سال بھی شمار کرو ایک شادی کے، تو وہ 15 14 سال تو اس کی عمر بن جاتی ہے، اس زوجہ مطہرہ کی، جس سے ان کا گویا کہ نکاح ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ حضرت خدیجہ کا دیکھیں، حضرت خدیجہ بھی دو شوہروں سے بیوہ تھی، اور بعض کہتے ہیں تین سے تھی، بعضوں نے تین کا بھی کہا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ 40 سال میں بھی بہت سارا عرصہ ان کا بغیر شادی کے گزرا تھا۔ وہ اپنے کاروبار پہ توجہ دے رہی تھی، وہ نکاح کر ہی نہیں رہی تھی، ان کو کوئی جوڑ کار نہیں مل رہا تھا، وہ بہت مالدار خاتون تھی، اور عجیب ایک خاص قسم کی وہ کہ خاتون تھی عرب معاشرے کی، تو اس لیے وہ، اس میں کچھ سال تو ایسے بھی ان کے گزرے جس میں وہ بغیر نکاح کی تھی۔ اس کے بعد آپ اس میں پیچھے جائیں، دو یا تین شوہروں سے وہ بیوہ تھی، ان سے ان کی اولادیں تھیں، تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہوگا۔ تو گویا کہ اب اس سارے کو ملا کے بھی ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو عرب معاشرے میں جلدی نکاح کرنے کا ٹھیک ٹھاک رواج تھا، لیکن وہ حضرت عائشہ کا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے، یعنی اگر ہم حضرت عائشہ کا 9 سال بھی مانے نا، تو دیگر ازواج مطہرات کا بھی 14 15 سال کے آس پاس نکاح ہوئے، پہلے نکاح جو ان کے ہوئے تھے، تو پھر 9 اور 15 سال میں تو پھر بڑا فرق نہیں رہا نا۔ تو اس لیے یہ عرب معاشرے میں ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی عمر میں نکاح کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کی جو ایک ظاہر ہے کچھ جینز کا بھی فرق پڑ جاتا ہے نا، تو شاید عربوں کا جو ایک خاص ان کی ایک جو ہے نا ان کی جو نیچر تھی وہ شاید ایسی تھی کہ ان کی عورتیں چھوٹی عمر میں بڑی ہو جاتی، بڑی لگتی ہوں گی، اس لیے۔ تو یہ صرف حضرت عائشہ کا ایک واقعہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے، اب آپ تھوڑا سا اس میں اگر دیکھیں، کفار مکہ نے نبی علیہ السلام پر کتنے زیادہ اعتراضات کیے، کتنے زیادہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے واقعے پہ وہ شور مچاتے تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حضرت عائشہ کے نکاح کو کسی بھی بڑے سے بڑے کافر، چھوٹے سے چھوٹے کافر نے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہی کیوں نہیں کی؟ اگر وہ واقعی انہونا واقعہ ہوتا اس معاشرے کا، تو وہ اس کو بہت زیادہ اٹھاتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی بیوی سے، حضرت زینب سے جو نکاح کیا تھا، جو ان کا منہ بولا بیٹا تھا، ان پہ کتنا شور مچا، عربوں نے کتنا زیادہ اس پہ، کیونکہ ان کے یہاں یہ بہت ہی انہونا واقعہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی آدمی نکاح کرے۔ تو اگر یہ حضرت عائشہ کا واقعہ واقعی ایسا ہوتا جو بہت ہی انہونا ہوتا، تو عرب لوگ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن عربوں نے اس کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا، اس کو بڑا ہی نارمل، یعنی ہمیں کوئی چیز ملتی ہی نہیں، تو اسے لگتا ہے کہ عربوں میں یہ چیز تھی۔ تو یہ صرف حضرت عائشہ کا مسئلہ نہیں ہے، تو یا تو اگر کوئی آدمی عرب کی، پھر پورے عرب کو غلط کہے، تو ورنہ تو اگر اس معاشرے کے مطابق وہ نکاح ہو، مسلم مفکرین نے کیوں اٹھایا ہے یہ ایشو؟ تو اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پیٹ کا درد ہوگا نا سر؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، جی جی جی، کیا پیٹ کا درد تھا نا کسی کا؟ پوچھے؟ میں نے کہا جی یہ پیٹ کا درد ہوگا نا کسی کا، مستشرقین جیسے لوگوں کا۔
वो असल में ना बात यह है कि हम जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ बैठकर इस माशरे में बैठकर जब इस ऐनक से देखते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि तारीख़ुल अरब क़ब्ल इस्लाम जो जवाद अली की है, एक इराक़ी मुहक़्क़िक़ है गालिबन, वो पढ़नी चाहिए। उस जो उन्होंने अरब आप सलाम से पहले जो अरब की हिस्ट्री लिखी है उसमें निकाहों से मुतलिक ज़रूर कुछ होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया अज़वाज मुताहरात में, ये मैं देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ कि अज़वाज मुताहरात और अक्सर कैसे निकाह हुए थे, यानी एक दो को छोड़कर जब आप उनकी पहली हिस्ट्री देखते हैं, उनकी उम्र देखते हैं जब आप सल्लम के निकाह में आई, देखो आप सल्लम का हज़रत आयशा को छोड़कर ना बाकी सारी मुतल्लक़ा थी या बेवा थी सिवाय हज़रत आयशा को। अब उनकी उम्रों को अगर आप देखें, फिर इसमें सिर्फ हज़रत खदीजा और हज़रत सौदा को छोड़कर ये दोनों बहुत बड़ी उम्र की थी। यानी बड़ी उम्र से मुराद है हज़रत खदीजा 40 साल की थी, हज़रत सौदा भी बड़ी उम्र की थी। दो ये हो गई, एक हज़रत आयशा हो गई। इन तीन को आप निकाल दे, बाकी जितनी भी बचती हैं उन सब की अगर आप पहले निकाह की उम्र देखें और जिस वक्त वो आप सल्लम के निकाह में आई तो इंतहाई छोटी है। यानी वो उस उम्र में जिस उम्र में हमारे यहाँ अभी औरतें उनका निकाह ही नहीं होता, वो कवारियों में शुमार होती। उस उम्र में वो मुतल्लका होकर आती हैं, बेवा होकर आती है, दो दो शोहरों से, एक एक शोहर से, फिर आप सल्लम के पास आप सल्लम उसे निकाह करते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अरबों में ये काफ़ी ये रिवाज है। अब समझ में आ गया ये बात। हाँ, एक और बात रह गई कि जो लोग कहते हैं हज़रत आयशा की उम्र ज़्यादा थी और वो उसमें तरह मुख्तलिफ नसूस से निकालते, वो बहुत कमज़ोर है। ये बात ज़हन में रखना, वो है तो माकूल बात, यानी बड़ी माकूल लगती है कि वो हज़रत आयशा की उम्र मेरे ख्याल में 18 साल निकाल लेते हैं, कुछ 27 साल भी निकाल लेते हैं, ज़्यादातर 18 साल का है कि हज़रत आयशा की उम्र 18 साल थी। उसको उस हिस्ट्री से और हज़रत अबू बकर की पूरी औलादों का तज्जिया करके निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत आयशा की जो उम्र निकालनी होगी, पीछे उनकी पैदाइश इतना पीछे जाना पड़ेगा ना। फिर हज़रत आयशा, उनकी बहन हज़रत अस्मा, उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन सब के फिर वो विलादत को चेंज करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। तो उस पूरे के देख और फिर हज़रत अबू बकर का निकाह कब हुआ, तो ये जब पूरा आप देखते हैं तो हज़रत आयशा की फिर वो उम्र फिट नहीं बैठ सकती उनके अपने ख़ानदान में। तो उधर तो निकाल लेते हैं कि वो 18 साल की थी, लेकिन उधर फिर जब उनके बहन भाइयों को देखते हैं तो फिर वो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए वो कमज़ोर है। वो जो 18 साल वाले बात करते हैं वो कमज़ोर है। सही यही है कि 9 साल में ही किया था। लेकिन अब वो वाली इसका उसका मैंने बता दिया कि अरबों में ये चीज़ बड़ी ही नॉर्मल थी। जी। और नहीं है कोई सवाल? खत्म हो गए? उस्ताद जी, एक सवाल था मेरा, पता नहीं वो रेलेवेंट है भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं करें। कर देता हूँ। जी। डॉक्टर साद साहब की भी ना सीरत पे कुछ लेक्चर्स हैं, तो उसमें जी। ना वो अपना जो उनकी मतलब जमात का लाया अमल है ना, उसको वो सीरत से डराइव करते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम्म। मतलब मक्की दौर में बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्टिवली किसी चीज को रेजिस्ट नहीं किया, और फिर मदनी दौर में एक्टिव रेजिस्टेंस आपने की। तो मतलब आपका इस पे कोई है मतलब? नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल वो इस तरह से करते हैं और वो फिर उसको इस तरह से भी कहते हैं कि आजकल हम एक किस्म का मक्की दौर का चल रहा है हमारा, जी जी, तो फिर बिल्कुल हमें बिल्कुल मक्की दौर बिल्कुल। को। हाँ। वो उसको बिल्कुल मुंतबिक करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये इसमें ना एक तबलीगी और तबलीगी जमात वाले भी यही कहते हैं सर जी। हाँ बिल्कुल, वो भी यही और कहते हैं। और एक जिसमें ना मैं बड़े अरसा तशवीश में मुब्तला रहा उनकी, कि वो कहते हैं कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें आपने वो इताअत का और इन सब चीज़ों का बैत ली, और उसी से उन्होंने वो बैत का अपनी अ, तंजीम में वो सिलसिला शुरू किया हुआ। तो जबकि वो शारहीन को देखा है हदीस के, वो तो उससे वैसे मुराद नहीं लेते जैसे डॉक्टर साहब लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो बैत वो किसी की भी आप बैत कर लें तो आप पे वाजिब उसको फॉलो करना, जैसे वो कहे सियासी तौर पे, यानी इख्तिलाफ का राय नहीं देते। तो मतलब मेरे ख्याल में राय ये भाई एक आपकी तरह से आवाज उनकी बंद हो गई है।
جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کا سوال ٹھیک ہے. دیکھو اب اگر سیرت سے کوئی آدمی اس طرح سے چیزیں نکال رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر وہی نکات والی شکل میں آتا ہے، یا سیرت سے اپنے لیے لائے عمل اختیار کرنے کے اس میں آتا ہے تو ٹھیک ہے. یعنی کوئی اسی اختلاف کر سکتے کہ بھئی آپ لوگ اس طرح سے منطبق نہ کریں، یا اس میں یہ مسائل ہے. لیکن ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. وہ ایک عالم تھے، جی اسکالر تھے. اگر بالکل، وہ مطلب سیرت سے اس وہی طرح سے استمداد کر رہے ہیں تو کریں. اور ٹھیک ہے. اتنی اتنی محکم بات بھی نہیں ہے نا کہ مطلب ہر ایک پہ اس کو اسی طرح منطبق کرنا بھی لازم نہیں ہے، یعنی یہ ہاں بالکل ایک شاباش، یہ والی اصل بات یہ محکم بات نہیں ہے. بس وہ ایک یوں سمجھ لو کہ ایک عالم کا استنباط ہے جی کہ وہ جی اپنی زندگی کے لیے، اپنی اس تحریک کے لیے سیرت سے ایک لائے عمل طے کر رہا ہے، لے رہا ہے. تو ٹھیک ہے، لے لے، کوئی بات نہیں. لیکن ضروری نہیں کہ وہ دوسروں پر بھی اسی طرح سے واجب ہو. کیونکہ سیرت کے واقعے سے کوئی اس طرح کی فرض چیز نکالنا بڑا مشکل ہے. سیرت ہمارے یہاں تشریح کا یعنی اس طرح سے مصدر نہیں ہے. تشریح تو ہمارے یہاں قرآن و حدیث ہے نا. جی جی تو سیرت سے تو ہم ایک وہ گویا کہ قرآن و حدیث کی تشریح کر سکتے ہیں سیرت سے. تو اگر کوئی آدمی سیرت کے واقعے سے اپنے لیے اس طرح کی چیزیں نکالتا ہے تو نکالے. لیکن وہ اس طرح کے فرض اور اس طرح کے نہیں آتا، نہ اس میں وہ کوئی واجب یا ضروری ہو. ٹھیک ہے پھر. تو پھر انشاءاللہ میرا بھی ایک سبق ہے، یہ مطالعہ حدیث کورس میں انہوں نے کہا کوئی کچھ پڑھانا ہے. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع سے نوازے. تو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی ہم نے پڑھانے میں کوئی کمی بیشی کر لی ہو تو معاف کر دیا کریں. اور کبھی دعا یاد آئے تو دعا بھی کر لیا کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع نصیب کرے، اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید بھی اس میں ترقی دے، اور آپ لوگوں آمین کو کامیاب کرے. تو بہت آمین. بہت زبردست شکریہ استاد جی، اللہ آپ کو مجھے بہت تو جزائے خیر بڑا دے. اچھا بہت لگا آپ لوگوں کو پڑھا کر، ماشاء اللہ. ہم نے بھی بہت تو نفع اٹھایا استاد جی آپ سے، اور بہت مزہ آیا لیکچر کا، سارے کورس کا. الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تو دعاؤں کی بھی درخواست ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی بس وعلیکم السلام. پتہ نہیں، اب یہ تو لگ تو ایسا ہی رہے گا کہ ظاہر ہے اگلے اتوار کو پھر روزہ بھی ہوگا. تو پھر اگر عید کے بعد آپ کو کوئی سیمسٹر ہے ہو سکتا ہے پھر اس میں ہمارا سبق ہوا تو پھر ہو جائے گا. ورنہ تو نہیں، یہی سمجھ لو کہ آخری ہمارا کلاس آخری ہی ہوگی. سمسٹر استاد جی. جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. پھر کبھی انشاءاللہ اشیریہ اکیڈمی کے کورسز میں ہو سکتا ہے پھر کبھی آمنے اچھا سامنے ہو ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. استاد جی، لائیو ملاقات جی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام استاد جی، آپ علیکم نے ورحمۃ. فیس بک پہ لکھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟